جولائی اور اگست 1965 میں پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے ایک گوریلا آپریشن شروع کیا جسے آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا۔ آپریشن جبرالٹر کی منصوبہ بندی ایک سال قبل 1964 میں شروع ہوئی تھی۔ جی ایچ کیو نے کشمیر کی آزادی کے دو متوازی منصوبے تیار کیے تھے۔ ایک منصوبے کا مقصد جنگ بندی لائن کے پار سبوتاج کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی اور دوسرے کا مقصد کشمیر میں بھیجے جانے والے گوریلوں کو مدد کی فراہمی تھا۔ یہ منصوبے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل اختر حسین ملک نے تیار کیے تھے، جبکہ اسے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری جنرل خارجہ عزیز احمد کی تائید بھی حاصل تھی۔ یہ دونوں منصوبے دسمبر 1964 میں ایوب خان کو ڈھاکہ میں پیش کیے گئے، جو اس وقت اپنی انتخابی مہم میں بری طرح مصروف تھے۔ ایوب خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری اطلاعات الطاف گور کو ہدایت کی کہ وہ اس منصوبے کا جائزہ لیں۔ منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد دونوں افسران نے رائے دی کہ منصوبوں کی حیثیت ایک بے وقت اور احمقانہ مہم جوئی سے زیادہ نہیں۔ ایوب خان کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد وہی منصوبہ فروری 1965 کے وسط میں کابینہ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کمانڈر ان چیف اور دوسرے اعلیٰ افسران چپ چاپ بیٹھے رہے، مگر سیکرٹری خارجہ عزیز احمد نے اس منصوبے کی بھرپور تائید کی اور کہا کہ بھارت کی پوزیشن اس وقت بہت کمزور ہے، اسے قیادت کے بحران کا سامنا ہے اور کشمیر میں اپنا دفاع کرنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ عزیز احمد کی گفتگو کے بعد ایوب خان نے دردشت لہجے میں کہا، دفتر خانہ کا منصوبہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس طرح کی منصوبہ سازی ان کا کام نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ ہدایت کی تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھی جائے۔ مگر کچھ عرصے بعد اپریل 1965 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے فضا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ رن کچھ کا علاقہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور سابق ریاست کچھ کے درمیان ایک خشک جھیل کا غیر آباد علاقہ ہے۔ اس متنازع علاقے کو 1947 میں بھارتی ریاست گجرات میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس علاقے میں سے تقریباً 3500 مربع میل کے علاقے پر پاکستان کا دعویٰ تھا، جبکہ بھارت کا دعویٰ تھا کہ 8400 مربع میل کا یہ سارا علاقہ اس کی ملکیت ہے۔ اپریل 1965 میں رن کچھ کے علاقے میں پاکستانی اور بھارتی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے کنجر کوٹ بیرا بٹ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند روز بعد برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن نے دونوں حکومتوں کے مابین مفاہمت کرانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ چنانچہ 30 جون 1965 کو دونوں ممالک نے جنگ بندی کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے اور یہ معاملہ ایک بین الاقوامی ٹریبیونل کے سپرد کر دیا گیا۔ رن کچھ کے قبضے کے بعد پاکستانی افواج کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے تیار کیا گیا مسلح مداخلت کا منصوبہ جو داخل دفتر کر دیا گیا تھا، اسے دوبارہ زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت کے پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ خان نے اپنی کتاب مائی ورژن میں اس منصوبے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر کارروائی کرنی ہے تو میں نے 12ویں ڈویژن کے کمانڈر جنرل اختر حسین ملک کو ہدایت کی کہ وہ آپریشن کے لیے منصوبہ تیار کریں۔ اس آپریشن کا خفیہ نام آپریشن جبرالٹر رکھا گیا۔ جی ایچ کیو نے اس منصوبے کی توثیق کی اور اس میں مناسب ترمیم اور اضافے بھی کیے۔ 7 اگست 1965 کو اس آپریشن کے آغاز سے پہلے میجر جنرل اختر حسین نے مری میں ریت کا ایک ماڈل بنا کر اس کی رہسل کی۔ اس آپریشن پلان پر ہمارا مکمل کنٹرول تھا۔ یہ منصوبہ مختصر المیات بنیادوں پر تیار کیا گیا تھا اور رسل و رسائل کے ذرائع تباہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کا طویل المیات پہلو یہ تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام میں اسلحہ تقسیم کیا جائے اور وہاں گوریلا لڑائی کے لیے فضا تیار کر کے بغاوت کی تحریک کو توثیق پہنچائی جائے۔ اس منصوبے میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد 7000 تھی جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور جنہیں ایک مختصر سے وقت میں گوریلا تربیت دی گئی تھی۔ ان مجاہدین کو ذاتی ہتھیاروں کے علاوہ ہلکی مشین گنوں اور مارٹروں سے مسلح کیا گیا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کی ذمہ داری مسلم فاتحین سے موسوم، طارق، قاسم، خالد، صلاح الدین اور غزنوی نام کے 5 دستوں کے سپرد کی گئی۔ اس آپریشن کی مدد کے لیے ایک اضافی آپریشن بھی تشکیل دیا گیا تھا جس کا نام تھا نصرت۔ یہ تمام دستے 24 جولائی 1965 کو اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہوئے اور 28 جولائی کو اپنی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ جنگ بندی لائن کو عبور کر کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کارروائی کے لیے اپنے متعینہ مقامات کی طرف روانہ ہو گئے۔ طارق نے ہمالیہ کے سلسلہ کو میں 17000 فیٹ کی بلندی تک مارچ کیا۔ اس کا کمانڈر اور متحد جوان ناساز موسمی حالات کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے اور باقی افراد کو واپس بلا لیا گیا۔ قاسم نے بانڈی پورہ کے شمال میں اپنا مرکز قائم کیا اور کئی پل تباہ کر دیے، لیکن اگست کے تیسرے ہفتے میں اس کے لیے بھی نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا اور اس نے پسپائی کا فیصلہ کر لیا۔ خالد نے ترہگان کے مقام پر دشمن کی ایک بٹالین پر حملہ کیا، مگر اس کا کمانڈر اپنی کمپنیوں پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور انہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں واپسی اختیار کرنا پڑی۔ صلاح الدین کے کمانڈر میجر منشا خان نے پنچال کے علاقے میں کارروائی کا آغاز کیا، مگر ان کے 20 کیمپ بھارتی فوج کی نظر میں آ گئے اور انہیں بھی پسپا ہونا پڑا۔ تاہم غزنوی جو میجر ملک انور خان اوان کی کمان میں راجواڑی کے علاقے میں داخل کی گئی اور راجواڑی بدھل
थाना मंडी और मेंढड़ के इलाके में भारतीय फौज को शिकस्त देकर काबिज हो गई। इन तमाम दस्तों के अक्ल में नुसरत का दस्ता था। इसे दुश्मन के मवासलाती मरकज, तोपखाने और असला की डिपों पर हमलों का फरीजा सौंपा गया था, मगर वो भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब न हो सका। अगस्त के तीसरे हफ्ते तक तमाम तर ऑपरेशन जिब्राल्टर मुंतशिर होकर दम तोड़ गया था। ऑपरेशन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि बरसरे पैकार कमांडोज और मुजाहिदीन को अकब से कुमक पहुंचाने और श्रीनगर तक कब्जे तक इस ऑपरेशन को जारी रखने के बारे में कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। यही वजह है कि कमांडोज और मुजाहिदीन ने वक्ती तौर पर तो अपना मकसद हासिल करके भारतीय फौज को हैरान किया, लेकिन कुमक की अदम दस्तयाबी और दूसरे अवामिल ने इनको बाकायदा अफवाज के सामने बेबस कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नताइज खतरनाक निकले और इसी ऑपरेशन के बतन से 1965 की पाक भारत जंग बरामद हुई। आम राय के मुताबिक अगर मेजर मुनव्वर के एहतजाज को मद्देनजर रखकर गजनवी फोर्स को राजवाड़ी, बदल, थाना मंडी और मेंढर के काबिजशुदा इलाकों से वापस न बुलाया जाता तो जिब्राल्टर ऑपरेशन कम अज कम जनूब मगरबी कश्मीर के इलाकों में मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाता, क्योंकि भारतीय अफवाज मुसलसल कोशिशों के बावजूद गजनवी फोर्स से ये इलाका वापस लेने में नाकाम हो गई थी। पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लीम शुरू किया, जिसका मकसद भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में मुतय्यन भारतीय फौज के सप्लाई लाइन काटने की गर्ज से रेल के वाहिद राब्ते को मुनक़ता करके अखनौर पर कब्जा करना था, मगर यह ऑपरेशन भी वक्त का मौजू इंतखाब न होने की वजह से नाकामी से दोचार हुआ। अस्करी माहिरीन का कहना है कि यह ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले होना चाहिए था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लीम महज इकदाम में खुदकुशी साबित हुआ।